اور غلاموں کے لیے راحت یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے۔ مدینہ دیکھ کر دیوانے سرکار کہتا ہے، مدینہ دیکھ کر دیوانے سرکار کہتا ہے، ہمارے واسطے جنت یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، ہمارے واسطے جنت یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے۔ اور وہاں پر آتش دوزخ یہاں احمد رضا والے، وہاں پر آتش دوزخ یہاں احمد رضا والے، وہابی کے لیے آفت یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، نبی کا پایہ رحمت یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، غلاموں کے لیے راحت یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، صاحب خانہ نے اپنے گھر پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی محفل سجائی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں رب کریم صاحب خانہ کے گھر پہ جو شادی کی تقریب رکھی گئی ہے، میرے مولا اس شادی کو پائے تکمیل تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما، اور آنے والی تمام رکاوٹوں کو، تمام دقتوں کو اپنے پیارے حبیب کے صدقہ و فیض دور فرما۔ حضرات، ایک بات میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی ہمارا حساب لینے لگے تو کیا ہم اللہ کی بارگاہ میں حساب دے لیں گے؟ ہے کوئی بندہ جو کہہ دے کہ ہاں اگر اللہ حساب لے تو میں بخش دیا جاؤں گا؟ اگر پروردگار حساب لینے پر ہی آ جائے تو کسی بندے کی کیا مجال ہے کہ وہ حساب لے کے نکل جائے؟ چاہے کتنا بڑا متقی کیوں نہ ہو، چاہے کتنا بڑا پرہیزگار کیوں نہ ہو، چاہے 5 وقتہ نماز پڑھتا ہو، تہجد پڑھتا ہو، تسبیح و تحلیل کرتا ہو، اگر اللہ حساب لینے پر آ جائے تو کوئی بندہ بچ نہیں سکتا ہے۔ اس لیے ہم در سنی سیول عقیدہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم اپنے پیارے آقا کی میلاد سجا لیتے ہیں اور اس میلاد میں عقیدت و محبت کے ساتھ حاضر ہو جاتے ہیں۔ کسی نے کہا مولانا میلاد سے اور نماز سے کیا تعلق ہے؟ ہم نے کہا دیکھو، کوئی انسان اپنی نمازوں کی بنیاد پر بخشا نہیں جائے گا، کوئی انسان اپنی روزوں کی بنیاد پر بخشا نہیں جائے گا، لیکن ہم سنی مسلمان اس لیے اپنے پیارے آقا کی میلاد سجاتے ہیں۔ ہو نہ ہو اگر اللہ تبارک و تعالی ہمارا اور آپ کا بیٹھنا قبول کر لے تو اسی ایک ادا کے صدقے میں اللہ ہماری مغفرت فرما دے گا۔ کسی نے کہا مولانا اس میں بیٹھنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ ہم نے کہا سنو، کل جب میدان محشر قائم ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا فرسان حال نہ ہوگا، اگر اللہ اور اس کے رسول نے ہمارا اور آپ کا اس محفل میں بیٹھنا قبول کر لیا تو پھر کل محشر میں اللہ کے رسول ہمیں اپنی نورانی چادر میں چھپائیں گے، ہمیں اپنی کالی کملی میں چھپا لیں گے، اور جب مدینے والے مصطفیٰ ہم گنہگاروں کو اپنے دامن میں چھپا لیں گے تو بریلی والے پکار کر کے کہتے ہیں ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کیا ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ حضرات، اس لیے ہم میلاد شریف کی محفل میں حاضر ہوتے ہیں، اور کچھ ہمارے مسلمان بھائی تو ایسے ہیں کہ میلاد شریف کو آج لوگوں نے رسم بنا دیا ہے۔ میرے بھائی، میلاد کو رسم نہ کیا کرو، میلاد کو محبت کیا کرو، کیونکہ یہ میلاد شریف کی محفل ہے اور یہ ایسی میلاد ہے جس میلاد کو سب سے پہلے پروردگار نے پڑھی ہے۔ اس میلاد کو تماشا نہ بنایا جائے، رسم نہ بنایا جائے۔ جب تک یہ میلاد محبت ہوتی تھی تو ہمارے گھروں میں برکتوں کا نزول ہوتا تھا، ہمارے محلے سے پریشانیوں کا خاتمہ ہوتا تھا، لیکن جب سے ہم نے میلاد مصطفیٰ کو رسم کرنا شروع کر دیا ہے ہمیں اس میلاد سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، نبی کی میلاد بڑے ادب و احترام کے ساتھ کیا کرو، کیونکہ شاعر نے کہا ہے ادب سے آؤ ادب سے بیٹھو، یہ ادب کی جا ہے، یہ ایسی ویسی محفل نہیں، یہ بزم میلاد مصطفیٰ ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت ہی ضروری ہے اس محفل میں ادب و احترام کا۔ اور ایک آخری بات سن لیں، آپ دیکھیں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں مولانا سنی مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے، ان کو جب دیکھو اپنے آقا کی میلاد ہی کرتے رہتے ہیں۔ بچہ پیدا ہو تو مصطفیٰ کی میلاد، بچے کا ختنہ ہو تو مصطفیٰ کی میلاد، بچے کی شادی ہو تو مصطفیٰ کی میلاد، گھر کے اندر تیجا ہو تو مصطفیٰ کی میلاد، چہلم ہو تو مصطفیٰ کی میلاد، گھر میں شادی ہو تو مصطفیٰ کی میلاد۔ سنی مسلمانوں کو ہو کیا گیا ہے، جب دیکھو سرکار کی میلاد ہی کرتے رہتے ہیں۔ ہم نے یہ بتاؤ، ہم اپنے آقا کا تذکرہ اس لیے کرتے ہیں، یہ بتاؤ آج اگر آپ کے محلے میں، آپ کے علاقے میں اپنے وقت کا کوئی بڑا نیتا آ جائے تو یہی روسیہ کا مسلمان اس کے
پیچھے پیچھے دوڑے گا. اگر MP صاحب نے میری سن لیا تو میری بات بن جائے گی. یہی روسیا کا مسلمان کوئی مٹھائی کا ڈبہ لے کے دوڑ رہا ہے. اگر ودھایک نے ہمارے ڈبے سے ایک مٹھائی کھا لیا تو میری بات بن جائے گی. وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر نیتا صاحب نے ہمارے پلائے ہوئے ٹھنڈے سے پی لیا اور ہمارا ٹھنڈا پی لیا تو میرا کام بن جائے گا. اور یہی تک محدود نہیں, وہ نیتا, وہ ودھایک, وہ MLA یہاں سے چلا گیا تو جانے کے بعد دھوسیا کے چوراہے پہ اسی نیتا کی بات ہو رہی ہے, اسی MLA کی بات ہو رہی ہے, اسی ودھایک کی بات ہو رہی ہے. دھوسیا کے ہر محلے میں, ہر گلی میں اسی کا تذکرہ ہو رہا ہے. ہم نے کہا دھوسیا کے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ جہاں دیکھو اسی کا تذکرہ ہو رہا ہے, جہاں دیکھو اسی کا نام لیا جا رہا ہے. لوگوں نے کہا مولانا بڑا پاورفل آدمی ہے, آپ جانتے نہیں ہو اتنا پاورفل ہے کہ اگر وہ ایک فون لگا دے تو پورا تھانہ ہل جاتا ہے, ایک فون لگا دے تو کچہری ہل جاتی ہے. اس لیے ہم اس کا تذکرہ کرتے ہیں, بہت بڑا آدمی ہے. ہم نے کہا تم کو سمجھ میں نہیں آیا کہ ہم اپنے پیارے آقا کی میلاد کیوں کرتے ہیں؟ اتنا بڑا آدمی آیا تو اس کا اتنا نام لے رہے ہو, ہر گلی میں اس کا نام, ہر محلے میں اس کا نام, ہر چوراہے پہ اس کا نام. لیکن ہم اپنے مصطفیٰ کی میلاد اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کا شامیانہ تانا مالک مصطفیٰ کو بنا دیا, زمین کا فرش بچھایا مالک مصطفیٰ کو بنا دیا, شجر و حجر کو پیدا کیا مالک مصطفیٰ کو بنا دیا, بحر و بر کو پیدا کیا مالک مصطفیٰ کو بنا دیا, چاند و سورج کو پیدا کیا مالک مصطفیٰ کو بنا دیا, ہمیں اور آپ کو پیدا کیا مالک مصطفیٰ کو بنا دیا. اور حضور تاج الشریعہ پکار کر کے کہتے ہیں جہاں پانی عطا کر دے, بھری جنت عطا کر دے, نبی مبارک کن ہے جس کو جو چاہے. بے شک سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہم ہمیشہ اپنے آقا کا تذکرہ کرتے ہیں. خوشی کا موقع ہو تب بھی اپنے آقا کا تذکرہ, غم کا موقع ہو تب بھی اپنے آقا کا تذکرہ. اور ایک آخری بات, جو صاحب خانہ کے گھر پہ شادی کی تقریب رکھی گئی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے ہنہ لباس لکم وانتم لباس لہنہ. مرد عورت کا لباس ہے اور عورت مرد کا لباس ہے. آج ہمارے معاشرے میں جو خرافات اور جو برائیاں جنم لے رہی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا بچہ علم دین سے دور ہے, ہمارے گھر کی بچیاں علم دین سے دور ہیں. جب یہ بچہ حدیث مصطفیٰ کی تعلیم لے گا, جب یہ گھر کی لڑکیاں قرآن کی تعلیم لیں گی تو انہیں معلوم ہوگا کہ بیوی کو شوہر کے ساتھ کیسے زندگی گزارنا ہے اور شوہر کو بیوی کے ساتھ کیسی زندگی گزارنا ہے. میرے بھائیوں, آپ جانتے ہو کہ آج شوہر 5,000 روپے کماتا ہے, بیوی کی فرمائش 10,000 کی ہوتی ہے. آج شوہر 10,000 کماتا ہے, بیوی کی فرمائش 15,000 کی ہوتی ہے. میری ماں اور بہنوں, تم نے سمجھا کیا ہے؟ اگر دیکھیں کسی کے شوہر کے اندر کوئی برائی ہو تو آج کی بیٹی اپنے سہیلیوں میں بات کرتی ہے میرا نصیب ٹوٹ گیا, شوہر اچھا نہیں ملا. اور اگر کسی کی بیوی خراب مل جائے تو یہ شوہر دنیا بھر میں بات کرتے ہیں میری بیوی اچھی ملی نہیں, میرا مقدر ٹوٹ گیا. ابے نادان, تو نے قرآن کی تعلیم نہیں لیا. اللہ فرماتا ہے مرد عورت کا لباس اور عورت مرد کا لباس. اگر بیوی کے اندر کوئی کمی ہو تو شوہر کو چاہیے اس پہ پردہ ڈالے اور اس کو چھپانے کی کوشش کرے, اور اگر شوہر کے اندر کوئی کمی ہو تو بیوی کو چاہیے اس پہ پردہ ڈالے اور اس کو چھپانے کی کوشش کرے اور اپنے شوہر کو سمجھانے کی کوشش کرے. اگر میاں اور بیوی نے قرآن کی آیت پر عمل کر لیا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکتوں کا نزول فرما دے گا. ضروری یہ ہے قرآن کی آیت پر عمل کریں. برادران ملت اسلامیہ, میری ماں اور بہنوں, اپنے شوہروں سے فرمائش کیسے کرنا ہے, مانگنا کیسے ہے, ایک حدیث پاک سن لیں, اس کے بعد اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے عائشہ, میں بڑا خوش ہوں, جو مانگنا چاہتی ہو مانگ لو. اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حضرت عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ, مانگنے کو تو میں مانگ لیتی, لیکن اے میرے مصطفیٰ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دیں. اگر آپ مہلت دے دیں تو میں سوچ کے بتاؤں گی مجھے مانگنا کیا ہے. اور آپ بتائیں, آج اگر معاشرے میں کوئی بیوی, کوئی شوہر اگر اپنی بیوی سے کہہ دے اے میری بیوی جو مانگنا چاہتی ہو مانگ لو, تو آج کی بیوی کیا کہے گی؟ جو سب سے بڑی جویلری کی دکان ہے وہیں جانا ہے, سب سے بڑا گلے کا ہار خریدنا ہے, سب سے بڑا کان کا جھمکا خریدنا ہے. لیکن یہ میری ماں اور بہنوں, درس لو حضرت عائشہ صدیقہ سے. سرکار فرماتے ہیں عائشہ جو مانگنا چاہتی ہو مانگ لو, دولت و ثروت مانگ لو, دنیا کے خزانے مانگ لو, دنیا کی حکومت مانگ لو. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مالک کونین ہیں وہ پاس کچھ رکھتے نہیں, تو
امتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. مصطفیٰ چاہے تو دنیا کے خزانے عائشہ کو عطا کر دے, مصطفیٰ چاہتے تو دنیا کی ثروت عائشہ کو عطا کر دیتے, لیکن سرکار فرماتے عائشہ جو مانگنا چاہتی ہو مانگ لو. عرض کرتی ہے یا رسول اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے, پوچھ کے بتاتی ہوں کیا مانگنا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ گئی حضرت ابو بکر صدیق کے پاس, عرض کرتی میرے والد محترم آج مصطفیٰ بڑے خوش ہیں, اے اللہ کے حبیب بڑے خوش ہیں اور کہہ رہے ہیں جو مانگنا چاہتی ہو مانگ لو. سمجھ میں نہیں آتا کیا مانگو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اے میری بیٹی عائشہ جاؤ مصطفیٰ سے کہہ دینا یا رسول اللہ مجھے دنیا کی حکومت نہیں چاہیے, دنیا کے خزانے نہیں چاہیے, دنیا کی ثروتیں نہیں چاہیے. کہہ دینا یا رسول اللہ مجھے ایک چیز یہ بتا دیں کہ جب آپ معراج کی رات میں گئے تھے اللہ سے اور آپ سے راز و نیاز کی چند باتیں ہوئی تھی, وہ باتیں یا تو اللہ جانتا ہے یا تو اللہ کا حبیب جانتا ہے, دوسرا کوئی نہیں جانتا. یا رسول اللہ انہی باتوں میں سے ایک بات بتا دے. حضرت عائشہ صدیقہ حاضر ہوتی ہیں, عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ مجھے کچھ نہیں چاہیے. سرکار فرماتے ہیں عائشہ پھر کیا چاہیے. عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ جب آپ معراج کی رات میں گئے تھے اللہ سے اور آپ سے راز و نیاز کی کچھ باتیں ہوئی تھی, انہی باتوں میں سے ایک بات بتا دے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے عائشہ رب سے اور مجھ سے راز و نیاز کی جو باتیں ہوئی ان میں سے ایک بات یہ ہوئی تھی, اللہ نے کہا اے میرے مصطفیٰ اگر امت محمدیہ میں دو بھائی آپس میں دشمن بن جائے, اگر ان دونوں بھائیوں کے درمیان کوئی تیسرا صلح کروا دے تو اے میرے پیارے حبیب میں اس انسان کو بے حساب و کتاب قیامت کے دن جنت کے اندر داخل فرما دوں. سبحان اللہ, بے شک سبحان اللہ. آپ بتائیں آج ہمارا معاشرہ کہاں ہے. آج ایک بھائی چاہتا تو بھائی لڑتے تو میں تماشا دیکھتا, تیسرا چاہتا تو بھائی لڑتے تو میں تماشا دیکھتا. میرے بھائیوں ضروری یہ ہے اپنے بھائیوں سے عقیدت و محبت رکھو. کوئی دو بھائی آپس میں دشمن بن جائے تو ان کو ملانے کی کوشش کرو, ان کو دور کرنے کی کوشش نہ کرو. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. خوب کی سیر چمن پھول چنی شاد رہے, باغ پا جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے. وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.